چاہے زخم ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، وہ دیر نہیں رہتا ہے، وقت جو ہے وہ بہت ساری چیزوں پر مرہم رکھ دیتا ہے، لیکن ایسے کون سے زخم ہیں بانی پی ٹی آئی کے جو بھرنے میں نہیں آ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اپنی اسی چیز پر قائم ہیں اور کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ مذاکرات کی آفر تو کر رہے ہیں، ڈیل نہیں کرنا چاہ رہے؟ دیکھیں، جب کوئی بھی مذاکرات ہوئے ہیں پچھلے 75 سال میں، تو آپ اس کی ٹائم لائن یا کرونالوجی دیکھ لیں تو مذاکرات کا جو میڈیا میں بیانیہ آیا وہ بڑا ہارڈ آیا کہ کوئی مذاکرات نہیں، کوئی ڈیل نہیں، وہ یہ کوئی پہلے نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو لندن میں مذاکرات ہوئے تھے اس وقت، جو اس وقت کے مقتدر حلقے اور شہباز شریف، ملک احمد خان وغیرہ، اس دوران بھی اس تاثر کی سختی سے نفی کی جاتی رہی، اور اسی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو اور جنرل پرویز مشرف کے جو درمیان مذاکرات تھے اس کی بھی نفی کی جاتی رہی۔ اب یہ ہے کہ اعتماد سازی کی فضا کے لیے حکومتی وزراء کو ایک لفظی گولہ باری ایک ہفتے کے لیے مؤخر کرنی چاہیے، اور عمران خان صاحب بھی جو بانی پی ٹی آئی ہیں جیل میں، ان کو یہ کہنا کہ ڈیل یا یہ کوئی ان کی کمزوری ہے، یہ اسے فوکس کرنا چاہیے مذاکرات پہ، کیونکہ 9 مئی کے بہت سارے ملزمان اب مجرمان بن گئے ہیں، اس بات سے بات آگے جا چکی ہے۔ تو جو مذاکرات پہ فوکس پہ پریشر آ چکے ہیں پی ٹی آئی نہیں، میرے خیال سے پریشر کے علاوہ ایک جو چیز تھی کہ سپریم کورٹ کی وجہ سے، قانونی نکات کی وجہ سے نہیں تھا، تو ڈیسیژن اناؤنس ہو گئے، تو ظاہر ہے کہ اس میں سے اب چیزیں آگے کی سمت میں جا رہی ہیں۔ جب ایک مثبت اس کی آؤٹ کم نکلے گی تو اس کی آؤٹ کم ان کی پارٹی کے لیے سیاسی تناؤ اور سیاسی کشیدگی میں کمی کا باعث بھی ہوگی۔ تو اس کے لیے دونوں فریقین کو کوشش کرنی چاہیے، اپنی اپنی اناؤں سے بہتر آنا چاہیے۔ تو جہاں تک بانی پی ٹی آئی کا تعلق ہے، وہ ان کا یہ جو روایتی موقف ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں، اس میں تو ایک شفٹ آ گئی ہے، اور گورنمنٹ کو بھی اس میں ویلکم کرنا چاہیے، اور جو وزیر اطلاعات ہیں، وزیر دفاع ہیں، اس طرح کے اہم عہدوں کو، ان کو سیاسی گولہ باری سے پرہیز کرنا چاہیے۔ 2025 میں ہم اگر اچھی خبر دے دیں، میں اس چیز کو اس طرح لیتا ہوں کہ سیاسی کشیدگی کم ہو گئی، سیاسی تناؤ کم ہو گیا، اور یہ سال ہم معیشت پہ، عوام کے مسائل پہ فوکس کریں گے، تو یہ ایک اچھی نئے سال کا اچھی خبر سے آغاز بھی تو ہو سکتا ہے۔ ملک صاحب، مختصراً پلیز مجھے ہاں یا نہ میں بتائیے گا کہ یہ مولانا والی غلطی ہوئی ہے، نقصان پہنچا ہے اس سے پی ٹی آئی کو، سچویشن کچھ چینج ہو سکتی تھی اگر مولانا صاحب کو ساتھ ملا لیا جاتا؟ سر میرے خیال سے غلطی تو اس لیے نہیں ہوئی کہ کوئی بھی سیاسی جماعت وہ ایک سیاسی فریق ہوتی ہے، تو وہ کسی اور سیاسی رہنما کو اس کے لیے مذاکرات کے لیے ایڈ کرنا اپنی سیاسی ناکامی ہو۔ دیکھیں، نون لیگ نے مذاکرات کیے، پیپلز پارٹی نے کیے، کیا انہوں نے کسی کوئی بیاف پہ؟ اس وقت تو نوابزادہ نصر اللہ خان بھی مرحوم تھے، جن کی خدمات بیگم کلثوم نواز مرحومہ نے بھی لی، محترمہ بے نظیر نے بھی لی، لیکن انہوں نے انہیں یہ پوزیشن نہیں دی۔ تو پی ٹی آئی سے یہ ایکسپیکٹ کرنا، تو پھر ہم کہتے جو اس وقت، پھر آج ہم یہ تجزیہ کر لیتے پیپلز پارٹی ایک اور چال گورنمنٹ اور مولانا فضل الرحمان نے چلی ہے، اور انہوں نے سارا اپنا بلینک چیک انہیں دے دیا۔ تو جو لوگ یہ کہتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان سے ہاتھ ہو گیا، آج دیکھیں کہ وہ ان کے بل پہ یہ ان کی، میں سمجھتا ہوں، بھانپ لی ہے صدر مملکت آصف علی زرداری نے، کہ اس کرائسس کو کچھ اعتراضات لگا کے پہلے ہولڈ کیا، اور اب انہوں نے ان کے دل میں ایک سافٹ کارنر بھی گورنمنٹ کو اس حد تک ہے۔ تو یہ دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ باقی سیاسی فریقین کے مذاکرات براہ راست ہوتے ہیں اور اصل فریق کے درمیان ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جو سیاسی قوتوں کی ناکامی یہ ہے کہ نہ عوام انہیں اصل فریق سمجھ رہے ہیں، نہ ان کے اپنے کارکنوں نے اصل فریق سمجھ رہے ہیں، اور نہ مخالف سیاسی جماعتیں انہیں اصل فریق سمجھ رہے ہیں۔